ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کیا کیا سنیں. ایئر فورس سے ریٹائرڈ, فائنینشلی ویری ویل آف ماشاء اللہ, بزنس کرتے تھے اس وقت جب میں یہ واقعہ ہوا. ویری ہینڈسم مین, ویری کہتے ہیں نا کہ کرسمیٹک پرسنالٹی, ویری ایکٹیو اسلامکلی, یعنی ہر خوبی اس شخص میں ماشاء اللہ جو مجھے نظر آئی. دینداری بھی, دنیا داری بھی, ایئر فورس بڑا اچھا اس کا کریئر, لکس بھی اچھے, سب کچھ اچھا, اچھی فیملی. یعنی اگر میں لڑکی ہوتی تو یہ آئیڈیل ہسبینڈ ہوتا میرے لیے. میں تو بالکل کھل کے بات کر رہا ہوں, دل پہ مت لیں, سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. تو ہمارے اس دوست نے ایک نابینا لڑکی کی شادی کی. خالد صاحب, بلائنڈ لڑکی کی شادی. لوگوں نے پوچھا یار یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یار سنو, اگر ہر بلائنڈ لڑکی سے بلائنڈ آدمی شادی کرے گا تو گاڑی کیسے چلے گی یار؟ 2 بلائنڈ ہوں گے. تو سمجھداری تو یہ ہے کہ میں شادی کروں تاکہ وہ بلائنڈ ہوگی تو میں اس کو سپورٹ کروں گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو اس نے کام کیا ہے, یہ رخصت والا کام کیا ہے یا عزیمت والا کام کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑا کام کیا ہے بھائی. وہ لڑکی کی دعا لگ جائے گی نا, اس تو گیا ہوتا ہوں تو اس کی جنت تو اگر اللہ قبول فرما لے. یعنی کیا اس عورت کی دعا لگے گی اس شخص کو. اف, آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو ہم فیل کر رہے ہیں اس کے لیے عزت. اگر کوئی چلتا ہوا یہاں آ جائے ہم کھڑے ہو جائیں گے. شاید ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کے نہ کھڑے ہوں, کہ جنرل کے نہ کھڑے ہوں, اس کے لیے ہم کھڑے ہوں گے, دل سے کھڑے ہوں گے, یار یہ واقعی جو ہے نا یہ مرد ہے. یہ ہوتا ہے کیریکٹر. آپ کو آسان کام ہے یار کہ ایک بلائنڈ خاتون کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا پوری, لیکن کرے گا, بچے بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا, وہ اس کو سنبھالے گا, اور اتنا اس کے اندر کیریکٹر ہے کبھی تانا نہیں دے, سب کچھ کرے. ایسے ہیں دنیا کے اندر لوگ, یہ عزیمت کا راستہ ہے. یہ بات کلیئر ہوگی؟ اچھا, اب آپ سوال پوچھیں تو میں کنکلوژن بتاتا ہوں. ایک جن کے ہاتھ کھڑے. ہاں جی سر بولیں. ہو گیا سر, آپ کچھ کہنا چاہیں؟ 2 باتیں ہیں. ہاں, ایک تو عظیم الرخصت کی بڑی آسان مثال ہے نوافل. ہاں, نفل میں بیٹھ کے پڑھنے کی رخصت دی گئی ہے, اجر تھوڑا کم ہو جائے گا, کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو ثواب زیادہ. ہاں عظیمت ہے, بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ. دوسرا جان کی ایمان کی گزارش ہے. جان کی ایمان. ہاں ہاں, تھوڑی سمجھ جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ مزاج شریعت جو ہے نا وہ عظیمت ہوتا ہے اور حدود شریعت. ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل. یار کریکشن کریں نا, مجھے غلط کر گیا نا میں, بہت 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 معذرت, یہ میں نے غلط لکھ دیا تھا. اچھا آپ لوگ اس کو ہضم کرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا اگر تو مجھے بتائیں نا. ہاں تو وہ الٹی سیدھی ہو جائے گی نا. ہاں, عظیمت, مزاج شریعت, تقویٰ یہ ایک طرف آتے ہیں, اور رخصت, حدود شریعت اور فتح ایک طرف. ٹھیک, جزاک اللہ خیر. بھائی کریکشن کریں, میں تو اس لیے زیادہ کھل کے بول رہا ہوں کہ علماء بیٹھے ہیں. اگر آپ لوگ نہیں بیٹھے ہوتے نا میں اتنا زیادہ نہیں بولتا ہوں. ہاں لیکن ٹھیک ہے نہیں, کریکشن تو کریں نا. کوئی لکھ کے ایسا چلا جائے پھر, اور آپ نے کتنے لوگ پڑھا, 3417 لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں بھائی, الٹی پچی چلی جائے گی کہ میرے کو مصیبت آ جائے گی. لیکن جب علماء ہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو میں ذرا کھل کے پھر کھیلتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ یار کوئی سنبھالنے والا پیچھے ہے. جب علماء نہیں ہوتے نا میں بہت ہی احتیاط بولتا ہوں. اس طرح جب حفاظ ہوتے ہیں میں کھل کے آیتیں پڑھ دیتا ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ غلطی کروں گا پیش زبر کی وہ کریکشن ہو جائے گی, ہے نا. تو جب کس طرح کی کوئی کریٹیکل قسم کی ورشا ہوتے ہیں پھر علماء کو خود ساتھ رکھتا ہوں 1-2 کو, اسی وجہ سے کہ تاکہ کہیں مشکل نہ ہو. اچھا آئیے سر. زندگی میں معاملہ ایسا آ جائے کہ جیسے زور سے بولیں. کسی کو معاف کرنے کا معاملہ ہے, مطلب میرے ساتھ کسی نے بدتمیزی کیا یا ظلم کیا, اور میں اس کو صرف اس لیے معاف کر, مطلب وہ شخص اس کو صرف اس لیے معاف کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے معاف کیا میں اس کو جنت میں درمیانہ دوں. تو عظیمت کا, ہاں بالکل عظیمت ہے, اس لیے کہ آپ کا رخصت تھی نا معاف کرنا. اگر آپ نہ معاف کرتے تو کوئی سوال نہیں تھا آپ سے, لیکن آپ نے ایک عظیمت, مشقت, آسان کام تو نہیں ہوتا نا کسی کو معاف کرنا. آپ نے معاف کر دیا, اس میں اجر بھی زیادہ ہے, تو عظیمت کا راستہ ہے. عظیمت جب کھڑی ہو جاتی ہے جب اس کے سامنے رخصت ہوتی ہے. اگر سپوز کہ رخصت ہو ہی نہ تو اس کو عظیمت نہیں کہتے. مثال طور پہ ایک آدمی کا یار فجر کی 2 رکعت فرض پڑھنا بڑی عظیمت نہیں ہے بھائی, وہ تو فرض ہے نا, اس پہ تو رخصت ہی نہیں ہے چھوڑنا, وہ چاہے کتنی مشقت کیوں نہ ہو.
وہ عظیمت کا راستہ نہیں کہلاتا. عظیمت جب ہی آتی ہے جب اس کے سامنے ایک رخصت آتی ہے تو وہ عظیمت بنتی ہے. اٹس اے کمپیریٹیو سچویشن. یہ بات کلیئر ہوگی؟ اچھا اور کوئی سوال ہے؟ اچھا آئیے. ہاں یہ بھی ذہن بنانا ضروری ہے کہ عزیمت اور رخصت کے درمیان میں ہماری زندگی گزرنی چاہیے کیونکہ رخصت سے نیچے کفر ہے. ہاں رخصت سے نیچے ظلم ہے. کفر ہے. اچھا کفر ہے. ٹھیک ہے. جیسے کوئی 2.5% زکوٰۃ کو نہیں مانتا. ہاں دین بٹ 5 نمازوں کو وہ نہیں مانتا. ہاں دین بٹ یوں سمجھ لیں کہ رخصت کے نیچے کسی چیز کا اعتقاد رکھنا کفر ہے. رخصت کے نیچے اعتقاد تو صحیح ہے لیکن عمل نہ کرنا ظلم ہے, گناہ ہے نا. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ نجی 2.5% زکوٰۃ تو میں مانتا ہوں ہے, مجھ سے نہیں دی جاتی بھائی, بہت تکلیف ہوتی ہے. اس لیے کہ جو زیادہ ویلدی لوگ ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ بنتی ہے کروڑوں میں. اب وہ کروڑوں روپے نکالنا آلے چل جاتے ہیں. خواتین کی زکوٰۃ بن جاتی ہے بہت دفعہ, اور اس زکوٰۃ کے لیے سونا بیچنا پڑتا ہے. اور سونا بیچنا جو ہے نا لڑکی کے لیے, عورت کے لیے, یہ بہت بڑی مشقت ہے. کیونکہ ہم سبھی ایکسپیرینسڈ ہیں, ایسی بات تو نہیں. آپ کہتے ہیں اپنی بیگم صاحبہ کو, بیگم اس دفعہ میں نہیں دے رہا کیونکہ مجھ پہ تو واجب نہیں ہے تمہارا دینا, میں تو مسکین غریب آدمی ہوں, تم اپنا خود ہی زیور بیچ کے دے دو زکوٰۃ. وہ بیچاری 3 دن ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. اللہ ہاں نہیں بھائی یہ تو میں سیونگ کی تھی. اور ظاہر ایک تعلق ہو جاتا ہے نا مال کے ساتھ, تو انسان کو اللہ نے محبت رکھی ہے. تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس کے نیچے یقین رکھنا, اعتقاد رکھنا وہ تو کفر ہے, اور اس کے اعتقاد صحیح ہے, عمل نہیں کر سکے تو یہ فسق ہے, گناہ ہے, کفر نہیں ہوگا وہ. اچھا اب ہیونگ سیڈ دس, ہمارے علماء نے, ہمارے بڑوں نے, ہمارے اسلاف نے جو ہمیں سکھایا وہ یہ سکھایا کہ جب امت جو ہے اپنی جگہ پہ چل رہی ہو صحیح, کیونکہ ہم تاریخ سے ہی اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتے ہیں. کبھی جو ہے وہ ہمیں منگول آ کے ہمیں جان پہ عذاب ہو جاتے ہیں, کبھی وہ برٹش سر پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی ڈچ بیٹھ جاتے ہیں, کبھی وہاں پٹائی, کبھی اسلام میں تو اسٹرگلس ہیں. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یہ تو ہماری زندگی ساتھ لگا ہوا ہے, اونچ نیچ. جب اونچ ہوتی ہے تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے رخصت کی زندگی کافی ہوتی ہے. لیکن جب بھی امت گرے گی, جیسا آج گری ہوئی ہے, تو اس کو اگر اٹھانا ہوگا تو رخصت سے نہیں اٹھ سکتی, عزیمت کی ضرورت ہوگی. آپ رخصت سے اٹھانے کی کوشش کریں, اٹھ ہی نہیں سکتا. اسی لیے ابو الحسن علی ندوی صاحب نے جو کتنی مایہ ناز کتاب لکھی ہے اس کا نام رکھا ہے تاریخ دعوت و عزیمت, نہ کہ تاریخ دعوت و رخصت. اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ بدلے تو چند لوگوں کو سر پہ کفن باندھنا پڑے گا, جام بازی کرنی پڑے گی, تب جا کے تبدیلی آئے گی, ورنہ نہیں آئے گی. ہاں ایک دفعہ آپ نے اسٹیپ اٹھا لیا تو قوم پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے. ایک عزیمت والا آ جائے نا تو 1,00,000 رخصت والے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے اس کے. دیکھو آئے تو صحیح میدان میں, ہم میدان میں نہیں آ رہے. کیوں؟ ہم کو ڈر لگتا ہے جان چلی جائے گی, مال چلا جائے گا, لوگ کیا کہیں گے, فلانا کیا ہوگا. ہماری اہلیہ کو کسی نے کال کی کہ جی پتہ نہیں کسی کو نمبر ملا, بہن آپ کا نمبر ملا تھا, اور جو ہے کیا, ہاں سلیمان صاحب کا ہمیں کسی نے کہا تھا کہ ان سے بات کریں. میں نے ان سے کہا بھائی میں کہاں سے بات کروں, میرے پاس کوئی بہن تو ہے نہیں. اب وہ انہیں کسی کہہ دیا جی ہمارے بچے کی شادی ہو رہی ہے, فلانا ہو رہی ہے. تو ہماری بیگم صاحبہ نے کو سمجھایا, پورا انفارمیشن لی, تو نے کہا اب یہ کیوں اتنا خرچہ کر رہے ہیں, مت کریں. نہیں جی وہ کارڈ بھی چھپنے ہیں, اور جی مت چھاپیں کارڈ, مت کریں ولیمہ. یہاں تک کہ ہمارے اہلیہ نے ان کو سمجھایا کہ جتنی آپ اتنے غریب لوگ ہیں, آپ جتنا خرچہ آپ کر رہے ہیں اس کے تو 1/3 میں میری شادی ہوئی ہے, مطلب میری شادی, میں سلیمان احمد کی, جتنے پیسے وہ خرچ کر رہے ہیں میں 4 کر لوں شادی میں. اس میں ایک مثال بتا رہا ہوں, دل پہ نہ لیں, میں اس کی کاسٹ کی پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ آپ ضائع کر رہے ہیں پیسے. تو ان کا جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ پھر معاشرے والے کیا کہیں گے, برادری کیا کہے گی. یہ ان کا جواب تھا. بھائی باہر میں جا برادری, نہیں ڈرتے ہیں.
اس ڈر کی وجہ سے ہم جو ہے نہیں آتے عزیمت. میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ تو یہ ہے کہ ہمیں عزیمت کا جو آپ کا سوال تھا اس کا یہ اتنا طویل جواب ہے کہ کیوں نہیں آ رہے لوگ عمل پہ. اس لیے کہ وہ جو خوف ہے نا وہ مانے ہے. آپ عزیمت پہ آئے دیکھیں کیسا کام ہوتا ہے. آپ میدان میں اترے ہیں نا کہ میں یہ کام کروں گا مزدوروں کے ساتھ, آپ کو سپورٹ مل رہی ملے گی. آپ اور تھوڑی سی قربانی پہ آئیں, آپ دیکھیں اور کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ راستے اس کے کھولتے چلے جاتے ہیں. ہاں کوئی جو قربانی نہیں کرے گا تو پھر کام تو نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, اچھا آگے چلتے ہیں. تو یہ تو ایکسلنس کی بات ہوگی. ہاں جی, عزیمت کے معاملے میں ایک دو پروفیشنلی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں, اگر ہم کسی بزنس آرگنائزیشن میں جاتے ہیں اور وہاں پہ 4-5 مطلب 50 لوگوں کی ٹیم ہے, ان میں سے 4 لوگ اتنے موٹیویٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو 7 بجے تک بیٹھ کے کام کریں گے فار ایگزامپل. اب وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے باقی لوگوں کے لیے. باقی لوگوں سے کہتے ہیں یار تم اگر بینچ مارک اپر سیٹ کر دو گے باقیوں کی جو مصیبت ہوگی تو بھائی مطلب تمہیں گھر سے نہیں ہے, ہم نے تو جانا تھا کرنا, تو مصیبت ہو جاتی ہے. اس کے درمیان میں کیا بیلنس ہے؟ اب وہ اگر کوئی اس کو, اب وہ لوگ جو 4 لوگ دیر تک کام کر رہے ہیں یا بہت زیادہ ایکسٹرا ایفرٹ کر رہے ہیں اسی سیلری میں, اس میں اب باقی لوگ اگر ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یوں نہ کرو تو وہ کیا ان کو آگے کہیں گے چلو تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے لیڈرشپ کیا ہوتی ہے فلاں. یا باقی لوگوں کے لیے اگر امپلائر اس کا بینچ مارک اپر سیٹ کر دیتا ہے تو باقی ان کے لیے بڑی مصیبت ہو جائے گی. کیا کیا جائے؟ اس کا تو آنسر چیپٹر نمبر 8 ہے. وہ یہ ہے کہ بھئی بیلنس رہے, کسی اور رول کے اندر آپ کے ایم پی ایس وائلیٹ نہ ہوں. اچھا وہ بھی ہم نے کرنا ہے. ہاں وہی کرنا بھی, تو انشاءاللہ اس کو اس میں ہم کور کر لیں گے. ٹھیک ہے, اچھا اب میں بتاتا ہوں کہ جب ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی زندگی کیسی ہے, تو صحابہ کرام ظاہر دین ہم سے بہت بہتر سمجھے تھے اور حضور سے سیکھا تھا. ان کی زندگی بھی احسان, عدل, اتقان کے ساتھ تھی. مثال کے طور بہت سے واقعات ہیں, ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ابوبکر صدیق, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبوک کے موقع پر پہ خرچ کریں, تو صحابہ کرام نے خرچ کرنا شروع کر دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گمان کیا کہ آج مجھ سے کوئی سبقت نہیں لے کے جا سکے گا, مجھ سے کوئی آگے نہیں نکل سکے گا, کیونکہ وہ تو نیکیوں میں ریس لگاتے تھے نا. تو یہ انہوں نے کیوں سوچا کہ مجھ سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا؟ یہ ذہن میں کیوں آیا؟ ہاں اس لیے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے گھر کا آدھا مال دوں گا, میں اپنا آدھا مال دے دوں گا. جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رئیس صحابہ موجود تھے, سعد بن ابی وقاص, عبد الرحمن بن عوف, عثمان غنی, یہ اتنے زیادہ رئیس صحابہ تھے کہ اگر اپنے مال کا ایک حصہ بھی دیتے نا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال زیادہ ہوتا. لیکن انہوں نے اس لیے کہا کہ میں سبقت لے کے جاؤں گا کہ میں آدھا دے رہا ہوں, ود ان دی اویلیبل ریسورسز آدھا دے رہا ہوں. خیر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اپنے مال کو لے کر, تو ایسے شخص سے ہار تسلیم کر لی جن کی مال ان کے مال سے کم تھا. وہ کون تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ وہ سب لے کے آ گئے. اچھا جناب, مجھے لوگوں نے بہت سی احادیث سنتا تھا, میں کہا یار بات کرنی ہوتی ہے, خود ہی تحقیق کر لو, کہیں مصیبت ہی نہ ہو جائے. خیر میں خود تحقیق کی تو مجھے ایک حدیث مل گئی, صحیح حدیث. اس میں یہ لکھا تھا ہے کہ جب یہ ہوا تو جبرائیل امین آئے اور حضور سے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے 2 پیغام میں لے کے آیا ہوں ابوبکر صدیق کے لیے. اور اس میں پہلا پیغام یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابوبکر صدیق سے السلام علیکم. السلام علیکم, اف اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم پہ سلامتی ہو. تو اس کو سلامتی نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی بھائی؟ جس کو اللہ کہے تم پہ السلام علیکم. اور دوسرا پیغام یہ تھا کہ ابوبکر صدیق سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے راضی ہوں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کتنا اپریشیٹ کیا, اس عظیمت کو اور اس احسان کو اور اس اتقان کو. اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا نا بھائی, جتنا تھا دے دیا. یہاں تک کہ کپڑے بھی دے دیے, ٹاٹ پہن لیے. اتنا یعنی اس کا وہ مقام ہے. قرآن میں آ گیا, حدیث میں آ گیا, اور ہمارے صحابہ کی زندگی میں آ گیا. اب چوتھی کہانی سن لیں. ہم یہ کوشش کرتے ہیں, میں اپنے اوپر ڈال لیتا ہوں کہ جو مجھے ملے نا اس کو ورشاپ کرا دو, کہ جتنا وہ کرائیں گے نا اتنا کام اپنا آسان ہو جائے گا. اماں, ابا, بیگم, ساس, سسر, سالیاں, بھتیجی, بھانجی, ہے نا, جو میرے قابو آتے ہیں نا
वर्कशॉप करो। और उसको लेके उसको क्यों बिठाया था मैंने, हमारे ड्राइवर साहब कल आए हुए थे ना, खैर तो चला गया, उसने कहा मुझे नाते पढ़नी है। मैं कहा तुम चलो तुम नाते पढ़ लो। मैंने तो बड़ा समझाया तुम आ जाओ सुबह 8 बजे यार, तुम तो मेरे साथ डिटेल हो गए हो ना यार, है ना, अब तुम तो मेरे साथ हो 5 दिन, तो वो तो टेक्निकली हिल नहीं सकता, वो 24 घंटे मेरे साथ है, उसको होना है। तो मैंने कहा देखो तुम मेरे साथ तुम, तो फिर कहना हाँ मैं बैठ जाऊँगा। फिर उसने कहा कि मुझे नात पढ़नी है जाकर कहीं, तो मैं तो उसे तुम चले जाओ भाई, मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहता। तो हम सबको करवाते हैं, वो कारी साहब आते थे, उनको पढ़ा दिया, उनको वर्कशॉप्स करा दी। खैर वो तो बिजनेसमैन हो गए, समझे। अच्छा वो हमारा मोहन देव आता था, वो सुई पर, उसको पढ़ा दिया। तो हमारे ड्राइवर भी थे उस ज़माने में ना, उनका नाम है गुल नज़ीर, उनको पकड़ इधर आओ। हाँ जी, मैं आपने वर्कशॉप करनी, कह रहे मैं वर्कशॉप नहीं कर सकता। मैं क्यों है, क्या इसलिए मैं नहीं कर सकता कि ना मैं अनपढ़ हूँ, मेरे को लिखना पढ़ना नहीं आता। ओहो अब क्या करें, तो मैं तुम लिखना पढ़ना सीख लो फिर। तो कह लगे नहीं वो मैं नहीं सीख सकता, इसलिए मेरे दिमाग में जंग लग गया। तो मैंने कहा खान साहब तुम इसका टेंशन मत लो, तुम्हारा जंग तो मैं उतारता हूँ इंशाल्लाह, तुम फिक्र नहीं करो, तुम देखो अब क्या होता है। मैंने कहा कि एक दो हफ्ते अपनी प्लानिंग की, उन्हें बुलाया, मैंने कहा आपकी छुट्टी, जाएँ, हम खुद गाड़ी चलाएंगे। और उसको मैं याद नहीं 3 महीने 4 महीने की मैं छुट्टी दी, 4 महीने की, 4 महीने की छुट्टी जाओ, अब तुम्हारे लिए उस्ताद लगवाएंगे हम, और तुम्हारा काम क्या है, इंग्लिश, उर्दू, हिसाब, 3 सब्जेक्ट तुम पढ़ोगे सुबह से लेकर रात तक। और मैं 4 महीने के बाद फिर कहना मुझे कुरान पढ़ना भी सही नहीं आता, मैं तो वो भी लगा लो, चलो तजवीद भी सीख लो। और मैं कहा जब तुम आओगे 4 महीने के बाद खान साहब, मैं आपका इम्तिहान लूँगा। उस वक्त जो तनख्वाह थी उसकी थी 10,000, हैं जी। तो मैंने कहा खान साहब अगर तुम फेल हुए ना तो आधी तनख्वाह काट दूँगा। ओए खान साहब समझ आ गया, 20,000 बहुत होते, यही बात बता, 2002 की 20,000 बहुत होते थे, तनख्वाह 10,000 थी। खैर खान साहब लग गए काम पे, और फजर से लेके इशा तक वो पढ़ते थे। जब वो वापस आए तो वो लिटरेट हो गए। मैं कहा वाह। फिर मैंने क्या किया कि उनके लिए मैं एक लाइब्रेरी बनाई, उसमें जो है ना वो नसीम निजारी के नॉवेल्स और इस तरह की चीज़ें किताबें रखी, और मैंने कहा हर किताब पे प्राइस लगा दी, 250, 500, 700, 1200, ये किताब पढ़ो, इसका जो है वो खुलासा लिखोगे, तो खुलासा लिखोगे तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी। अब मेरे पास मत हो तनख्वाह बढ़ाए। अच्छा खान साहब थे बड़े समझदार, उन्होंने सबसे पहले 250 वाली किताब उठाई, उसको पढ़ा, उसका खुलासा लिखा बड़ी नीट राइटिंग में, 250 बढ़ गए, तो समझ गया कि भाई सिस्टम चल रहा है। उसके बाद उन्होंने 1250 वाली किताब उठाई, जंप लगाई, और वो थी दास्तान ईमान फरोशों की, यानी ये सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली, इतनी मोटी किताब। और पढ़ने में मेरा 2 महीने लगाए। कैसा पढ़ेगा शख्स यार, वो पढ़ रहे। अच्छा यही था, उन्होंने मैंने किसी के पास भेजा चेक पिकअप करने के लिए, तो वो जनाब जो साहब जो चेक देने वाले थे उन्होंने कहा कि ये कौन आदमी आया था चेक पिकअप करने। मैंने कहा ड्राइवर साहब। यही कैसे ड्राइवर आपको यार, मैंने सोचा यार 10 मिनट इंतजार करो, तो जब वापस किताब पढ़ा था। अब उनको मैं क्या बताऊं कि पीछे एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है। उन्होंने 50 सफ़े का खुलासा लिखा, 50 पेजेस। उफ, अब मैंने कहा मैं कहाँ पढ़ूंगा 50 पेजेस यार। अच्छा मैंने कहा चाहिए काम करो गुल नज़ीर, आपने ये बताओ 1 सफ़े पे लिख के लाओ कि आपने इस किताब से सीखा क्या है। वो भी 4 सफ़े में आया कि मैंने क्या सीखा, 3 या 4 सफ़े। उसने 3 चीज़ें लिखी थी, एक तो मैं भूल गया हूँ, 2 याद हैं। पहले उन्होंने ये लिखा कि मेरे बच्चे अब अनपढ़ नहीं होंगे, मेरे बच्चे पढ़ेंगे अब, एक। दूसरी बात कहने लगे मैंने ये सीखा है कि आज से पहले हम मुसलमान बहुत दफ़ा बड़ी बड़ी मुसीबतों में आए हैं और निकले हैं, आए हैं और निकले हैं, तो इस दफ़ा इंशाल्लाह फिर निकल जाएंगे। जो बात हमारे बड़े बड़े जो है ना वो कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल्स को समझ नहीं आ रही और डिप्रेशन वाली बातें हो रही हैं, वो गुलनजी को समझ आ गई यार। खैर अच्छा पढ़े लिखे हो गए। अच्छा अब चलो भाई आओ वर्कशॉप 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 वर्कशॉप। खैर वर्कशॉप में आके बैठ गए। मेरे वाले साहब कह रहे हैं क्या कर रहे हो भाई, ड्राइवर साहब को बिठा रहे हो, इसमें तो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव आ रहे हैं। मेरे को बाबा छोड़ दें यार, छोड़ देना, आपको आप टेंशन है नहीं बेटा सही। मैं कहा बाबा कुछ नहीं होता, बैठ जाएगा, उसको क्या समझ आएगी। मैं उसको इंग्लिश आएगी, मैं क्या देखें एक बंदा साथ बिठा दूंगा
وہ انگلش کی بات اس کو سمجھاتا جائے گا. جب ہم ایکسلنس کے اوپر پہنچے, احسان والے سیکشن میں پہنچے, تو گل نظیر نے ہاتھ کھڑا کیا. اچھا اب فریز آ رہا ہے, بالکل نہیں بولنا ہے جب تک کہ فریز ختم نہ ہو. 15 منٹ تو بولنا ہی نہیں ہے, کیونکہ لوگ بیچ میں بولتے ہیں سارے سسپینس خراب ہو جاتا. گل نظیر نے کہا کہ ہمارا, میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں, سنائیں. کہ ہمارا ایک دوست ہے, اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میں غلط پیدا ہو گیا. کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ جو فرشتے ہیں نا, انہوں نے کوئی غلطی کی ہے, مجھے کہاں پھینکا ہے اٹھا کر. مجھے پیدا ہونا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, مجھے صحابی ہونا تھا, تو میں حضور کے ساتھ ہوتا, میں حضور کی خدمت کرتا, حضور جنگوں میں جاتا, غزوات میں جاتا. میں کہاں ابھی پھنس گئی یہاں. یہ نہ غلطی کی ہے. کس نے؟ فرشتہ. ان کو سمجھایا بھائی فرشتے ایسی غلطی نہیں کرتے یار. نہیں, فرشتوں نے غلطی کی, میں بتا رہا ہوں, میں غلط پیدا ہوں, میں غلط پیدا ہوں. خیر انہوں نے سمجھایا اور صحیح نہیں سمجھ آئی, تو یہ گئے اور جا کے 2 علماء کو لے کے آئے. خیر اب آئے جناب غلام مصطفیٰ صاحب اور مثال عمر فاروق صاحب, ابھی دونوں پہنچے. یہ دونوں نہیں, مطلب سارے علماء پہنچے. انہوں نے بھی اس کو سمجھایا غلطی نہیں ہوتی, جہاں اللہ نے تقدیر لکھی ہوتی وہیں ہوتا ہے آدمی. آپ نہیں کہ تم کو بھی نہیں پتہ. علماء نے ان سے گل نظیر اور اس کے دوستوں سے کہا کہ دیکھو آپ اس سے بحث مت کرو. آپ اسے بحث کرو کہ کوئی ایسی بات نکال دے گا زبان سے کہ الٹا کفر میں پڑ جائے گا. اب اس کو یہی مسئلہ ہے نا, اور تو کوئی مسئلہ نہیں, جی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس کو چھوڑ دو, بحث مت کرو. تو خیر علماء بھی چلے گئے, انہوں نے بھی چھوڑ دیا, انہوں نے اسے بحث کرنا چھوڑ دی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ اخلاص والوں کو نہیں چھوڑتے. اللہ تو ہے نا. چند دن کے بعد خان صاحب نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ ایک پہاڑ پر جیپ چلا رہے. خان صاحب پہاڑ, ڈرائیور جیپ ہے. جی ابراہیم صاحب سن رہے ہیں آپ غور سے, یہ آپ کے علاقے کی کہانی آ رہی ہے. تو اللہ نے ویسے ہی دکھایا ان کو خواب, یہی دکھایا کہ جناب وہ نیو یارک ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے نا 747 اتار رہے ہیں, ان کے حساب سے اللہ نے دکھایا. کیا دیکھتے ہیں خان صاحب کہ جیپ کے اندر صحابہ کرام بیٹھے, سبحان اللہ, اور دیکھتے ہیں کہ جیپ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. خواب ہے. اچھا چلتی جاتی جیپ, تو آگے جا کے جیپ خراب ہو جاتی. تو خان صاحب, اچھا جب پہاڑوں پہ ہم نے اکثر لوگوں نے گاڑی ڈرائیو کی ہے کہ جب بھی پہاڑ پہ گاڑی خراب ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں, پہلا کام پتھر رکھتے ہیں. تو خان صاحب اترتے ہیں کہ میں پتھر لگاؤں گا پھر دیکھوں گا کیا خرابی ہے. تو اتر کے جاتے ہیں پتھر لگانے, تھوڑا آگے جاتے پتھر نہیں ہوتا, تھوڑا اور آگے جاتے پتھر نہیں ملتا. تو 4-5 منٹ کے بعد جب پریشانی کے عالم میں واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنا سر دیا ہوا ہے ٹائر کے نیچے. سر دیا ہوا ہے اور آنکھ کھل جاتی ہے. جب آنکھ کھل جاتی ہے تو خان صاحب کہتے ہیں ہاں کوئی غلطی نہیں ہوئی, میں صحیح پیدا ہوا. ایک خواب سے اللہ نے جو ہے نا وہ بالکل صحیح کر دیا دماغ. علماء نہیں سمجھا سکے, دوست نہیں سمجھا سکے, کیونکہ مخلص تھا نا, محبت میں کہہ رہا تھا, سیٹ ہو گیا. او بھائی آپ جا کے پتھر ڈھونڈ رہے, آپ نے 4-5 منٹ ایک ایسی گاڑی بغیر ریسٹرینٹ کے چھوڑ دی جس میں اتنے ویلیبل پیسنجر ہیں. آپ کا دماغ صحیح ہے؟ خدا نہ خواہ اسی کو گاڑی پیچھے چل جاتی. پھر آپ کو پہلے سر دینا چاہیے تھا. احسان یہ تھا, اتقان یہ تھا, پہلے سر دیتے, سمجھے, پھر آواز لگاتے کہ یار کوئی پتھر لے کے آؤ. ابو بکر صدیق نے تو یہی کیا, صحابہ کرام نے تو یہی کیا, عمر رضی اللہ عنہ نے تو یہ کیا. جب غار ثور کے اندر ایک سوراخ بچ گیا تو انہوں نے یہ کہا اچھا یار اب تو کپڑا ختم ہو گیا, سوراخ بچ گیا, میں کیا کروں. یہ کہا اللہ معاف کر, اللہ نے حفاظت فرمائی. جس حال میں رکھا ہے نا اللہ کا شکر کریں, اسی حال میں صحیح ہیں. ہم جیسے چلو وہاں ہوتے ہیں پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے تو رکھ دیا, انہوں نے تو یہ نہیں کہا. انہوں نے کیا کیا, پاؤں رکھ دیا, اور اللہ کا نظام دیکھیں کہ وہ اس نے کاٹا بچھو نے یا سانپ نے جو بھی. اب وہ کاٹا جا رہا ہے, یہ پاؤں نہیں ہٹا رہے ہیں, اس لیے کہ حضور کا سر رکھا ہوا ہے ران پہ, کیونکہ نیند ڈسٹرب ہو جائے گی. جو تکلیف سے آنکھوں سے آنسو گرے نا, اس سے حضور کی آنکھ کھلی. یہ ہوتا ہے احسان. وہ شعر ہے نا کہ نہ رہا جنون رخ وفا, یہ رسن یہ دار کرو گے کیا, جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے. وہ تو لوگ جا چکے ہیں بھائی,
اب جو بچا کچھ ہے وہ اسی پہ ہم اپنے آپ کو لیں. تو یہ ہے احسان کا کانسیپٹ کہ جی جو ہمارے ریسورسز ہیں اس پہ ہم کیا بیس کر سکتے ہیں. اب ماشاء اللہ آرٹیکل بھی پڑھ چکے ہیں اور اس کو ہم انشاءاللہ استعمال کریں گے. یہ بات کلیئر ہوگی؟ آگے چلتے ہیں. جواد بٹی والا آرٹیکل ہم نے پڑھ لیا ہے نا, کہ جب ہمارے پاس ویژن ہوتا ہے تو کتنی موٹیویشن ہوتی ہے. اس شخص نے, اس بچے نے بغیر پاؤں کے جو ہے وہ میرے کالج میں ایڈمیشن لیا. اچھا, اب ایک بڑی کرٹیکل ڈسکشن ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میں سمجھا سکوں, کیونکہ اس کو ہم اس کے ریفرنس میں ہم اس کو لے کے آئیں گے. دنیا کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ سسٹمز جو ہے نا وہ آپریٹ کریں. ٹھیک ہے, تو دنیا میں آپ نے اس میں پڑھا کہ ہر انسان کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے نا, آپ نے چیپٹر میں پڑھا تھا عقیدہ جسے کہتے ہیں. تو جو لفظ آئیڈیالوجی ہے نا یہ بھی ذرا تھوڑا سا ویگ سا لفظ ہے. فلاسفی بھی لوگ کہتے ہیں, لیکن جو صحیح لفظ ہے نا وہ ہے عقیدہ. ہر انسان کا کوئی عقیدہ ہوتا ہے, آئیڈیالوجی. بھائی آئیڈیالوجی ڈیفینیشن دکھا دیں انگلش میں بھائی حضرت والا. دا بیسک بلیفس اینڈ گائیڈنگ پرنسپلز آف اے پرسن اور گروپ. ہر انسان کے کوئی بیسک بلیفس اور گائیڈنگ پرنسپلز ہوتے ہیں. ہر انسان کو عقیدہ ہوتا ہے. اسی عقیدے کی بنیاد کے اوپر وہ شخص دنیا کے اندر اپنے معاملات کرتا ہے. اسی طرح سے جو ہر انسان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے, اسی طرح سے ہر معاشرے کے اندر بھی گروپ کے بھی عقیدے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ عقائد کے ساتھ ایک قوم زندگی گزارتی ہے. دنیا میں مختلف آئیڈیالوجیز چل رہی ہیں اس وقت. ہندوازم ایک آئیڈیالوجی ہے, کمیونزم ایک آئیڈیالوجی ہے, سوشلزم ایک آئیڈیالوجی ہے, کیپٹلزم ایک آئیڈیالوجی ہے, اسلام ایک آئیڈیالوجی. اس طرح سے ڈفرینٹ آئیڈیالوجی دنیا میں موجود ہیں. ایک آئیڈیالوجی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سسٹم بی. سسٹم بی, اور سسٹم بی جو ہے یہ آج کل دنیا پہ چھایا ہوا ہے کافی. اس کا جو ہے نا سکہ چل رہا ہے آج کل. کبھی ہمارا سکہ چلتا تھا نا, ہے جی عمر فاروق صاحب, اب سسٹم بی کا سکہ چل رہا ہے. تو سسٹم بی کا جو نام ہے اس آئیڈیالوجی کا وہ ہے سیکولر کیپٹلسٹک سسٹم. سیکولر کیپٹلسٹک سسٹم. اس نے دنیا کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے. عثمان صاحب, اس سسٹم کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں جو میں بتا دیتا ہوں. نمبر 1 سیکولر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیوائن گائیڈنس از گڈ. بھائی یہ اپنے فون سائلنٹ پہ کر لیں بھائی, اللہ میرے. اچھا جناب, ڈیوائن گائیڈنس از گڈ بٹ از ناٹ necessary to run our affairs. کہ ڈیوائن گائیڈنس یعنی وہی جو ہے وہ اچھی چیز ہے لیکن یہ نیسیسری نہیں ہے. اسی لیے جو سسٹم بی میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ جو ہے روزے رکھتے ہیں, آپ داڑھی رکھتے ہیں, آپ پردہ کرتے ہیں, تو کہتے ہیں اچھی بات ہے, تو بہت اچھی بات ہے, کتنی اچھی بات ہے, کتنے اچھے ہیں آپ. لیکن آپ یہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, اس سسٹم سے ڈاکٹر یوسف صاحب پورا ملک چلے گا, اس سسٹم سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جوڈیشل سسٹم چلے گا. تو نہیں نہیں نہیں, وہ نیسیسری نہیں. تو نیسیسری چیز کیا ہے؟ کیا چیز نیسیسری ہے اپنے معاملات کو چلانے کے لیے؟ وہ ہے واٹ از نیسیسری. نیسیسری کیا چیز ہے؟ ہمارا انٹلیکٹ, ہماری عقل, انٹلیکٹ, یہ نیسیسری. ایسے ہی ہے نا. اصل میں یہ سب باتیں آپ کو معلوم ہیں, میں تو اس کو ایک ریکیپ کر رہا ہوں, تو دل پہ نہ لیں, بوجھ نہ بنائیے گا, ہے ایسے ہی. جب میں سائیکالوجی سوشیالوجی پڑھ رہا تھا تو وہاں ایک ڈسکشن ہو رہا تھا جو کہ آگے پالیسی بنا.
امپلیمنٹ ہونا شروع ہوا، وہ ڈسکشن یہ ہو رہا تھا کہ یو ایس کے اندر جو بچے ہیں وہ ان سیف سیکس پریکٹس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو ریسرچ کریں کہ یہ کیوں نہیں مانتے بچے. بھائی بڑے لوگ تو مان لیتے ہیں، کوئی پراپر پریکٹس کرتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں ان سیف میتھڈس کرتے ہیں. تو ریسرچ سے پتہ چلا کہ بچے اس لیے کرتے ہیں کہ سیکس کے ساتھ گلٹ انوالوڈ ہے. آپ سمجھ آ رہی؟ یہ بریک میں آپ کو بدلنا پڑے گا. ہاں تو کیا ہے کہ with sex is associated guilt, شرم، ندامت، کہ نا دین و فطرہ ہے نا، دین تو فطرت ہے نا. تو اگر آپ میرج کے علاوہ یہ کام کریں گے تو شرم تو آئے گی. تو چونکہ شرم آتی ہے، وہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ یہ کام نہیں ہم سے سیکھنا بھی نہیں چاہتے، پریکٹس بھی نہیں کرتے. تو اس کا حل نکالنا چاہیے. حل کیا نکالا پتہ ہے آپ کو؟ کہ آپ گلٹ ختم کر دیں. یہ لو یہ انٹلیکٹ کا کام ہے. یعنی کوئی سمجھدار شخص بھی جس کا تھوڑی سمجھ ہو وہ کہے گا بھائی برباد ہو گئے آپ لوگ. لیکن یہ ہے نا انٹلیکٹ، ہم اپنے دماغ سے سوچیں گے. تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ گلٹ ختم کریں، اور پروگرامز بنائے گئے، ڈیزائن کیے گئے ہماری یونیورسٹیز کے اندر، ہماری پروفیسرز کے ہاتھوں، کہ جی ایسے پروگرام ڈیولپ کریں کہ گلٹ ختم کریں. اب گلٹ ختم کرنے کے طریقے کیا ہے؟ اب بتا رہے بچوں کو دیکھو بھائی ہم سوشل اینیملز ہیں. اگر کنسینٹنگ پارٹنرز ہوں، اگر 14 سال کی لڑکی 14 سال کا لڑکا دونوں خوشی خوشی آمادہ ہیں اور دونوں پریکٹس کر رہے ہیں سیف پروسیسز، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیا برائی ہے اس کے اندر؟ کوئی برائی نہیں بیٹا، جاؤ. اور نتیجہ دیکھا کیا ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا ڈیمیج اس سوسائٹی کے اندر. یہاں تک کہ ان سوسائٹیز کے جو ریلیجس لوگ، بھلے کرسچن کیوں نہ، وہ بھی چیخ چیخ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو یار آپ لوگ. کیونکہ ڈومیننٹ جو ہے نا وہ سسٹم بھی چل رہا ہے. لا ان کے ہاتھ میں، گورنمنٹ ان کے ہاتھ میں، ڈومینیشن تو ان کی ہے نا. تو چیختے رہے، کرسچن بھی چیخ رہے ہیں، ہم بھی چیخ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. کیوں؟ انٹلیکٹ. یہی وہ انٹلیکٹ ہے جس نے کہا تھا کہ ماں کا دودھ سفیشینٹ نہیں ہوتا بچے کے لیے تو فارمولا پلانا چاہیے. 30-40 سال ستیہ ناش کیا. اب سمجھ اوے سوری، کیونکہ ماں کے دودھ میں ایسے پروٹینز ہوتے ہیں جو کہ سنتھیٹکلی بن نہیں سکتے، جو کہ برین ڈیولپمنٹ کے لیے کرٹیکل ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں. جب ہمارے دو بیٹے پیدا ہوئے یو ایس کے اندر تو میں تو حیران ہو گیا. بھائی فارمولا مل جا لے کے گھسنے کی پرمیشن نہیں ہے ہاسپٹل میں، یعنی سر ہاسپٹل نہیں، جو میٹرنٹی وارڈ ہے اس میں آپ فارمولا ملک لے کے جا ہی نہیں سکتے. جگہ جگہ لکھا ہوا ہے وی ایڈوائز مدرز ملک، وی ایڈوائز مدرز ملک، وی ایڈوائز. میں نے کہا یار کمال کے آدمی تم لوگ یار، ہم کو تو آپ نے ایک اور پٹی پڑھا کے سارا ستیاناش کیا. اب آپ لوگوں کو بڑی سختی ہے اب آگے کہ اگر آپ کا کوئی ایشو آ گیا ہے تو آپ کو اسپیشل پرمیشن لینی پڑے گی ڈاکٹرز سے، تو وہ پرمیشن دیں گے تو فارمولا ملک آپ استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ فارمولا ملک استعمال نہیں کرنے دیں گے آپ کو. اس ہسپتال میں آپ کا بچہ پیدا ہوگا تو وہ ماں کا ہی دودھ پیے گا بس. نہیں جی مجھے تو انکمفرٹیبل ہوتا ہے، کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. اتنی سختی ہم کریں اپنی بیگمات پہ نا تو جنگ کھڑی جائے. یعنی ایک مثال ہے، ہم نہیں اتنی سختی کرتے، وہ کرنے لگیں، اسی کو سمجھ آ گئی ہے. تو یہ ہے کہ جی انٹلیکٹ از سپریم. ٹھیک ہے. ہاں جی جو آپ نے پہلی یہ چیز بتائی تھی وہ جو پریکٹس اینڈ سیف سیکس ہوگی تو جو پروسیس تھا اس کا پریفرنس جیسے ہاں بہت سے، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرو بہت سارے ریفرنس مل جائیں گے، بہت سارے پروگرامس وہ نکل رہے ہیں. اچھا I've been part of this program میں آپ کو ڈھیر سارا ڈاکومنٹ دے دوں. ان سے لے لیجیے. چلیں آپ یورپین کمیشن کا ایک پروجیکٹ ہم نے کیا تھا. اچھا یہی تھا وہ. اچھا آگے چلیں. پھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ سکسیس کیا ہے؟ ہر سسٹم پہلا کام کیا کرتا ہے؟ سکسیس ڈیفائن کرتا ہے. آپ کسی کمپنی میں جاتے ہیں نا تو یہ HR والے بیٹھے ہیں، سب سے پہلے آپ کو سمجھاتے ہیں بیٹا اس کمپنی میں کامیاب ہونے کا پیرامیٹر کیا ہے. اس کو کہتے ہیں پرفارمنس مینجمنٹ. اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اس کمپنی میں تو یہ کرنا پڑے گا بیٹا، تاکہ آپ پتہ چل جائے گا آپ کو کیا کرنا چاہیے. یہ تو کامن سینس کی بات ہے.
تو اس سسٹم کے اندر سکسیس کیا ہے؟ منی، ویلتھ، مٹیریل ویلتھ. اسی لیے جب سسٹم بی کا انفلوئنسڈ شخص بات کرے گا یا اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈے گا تو کیا کرے گا؟ بیٹا آپ کہاں کام کرتے ہیں؟ آپ کا انٹرویو سچ ہوگا. کہاں بھی کہاں کون ہے؟ ہاں تمہارا انٹرویو ہو رہا ہے. سپوز اگر میں سسٹم بی والا آدمی ہوں تو میں کیا پوچھوں گا؟ السلام علیکم بیٹے، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بولیں الحمدللہ. زور سے بولو، آواز کیوں بند ہو گئی؟ ہاں بیٹا آپ کہاں کام کرتے ہیں؟ اے ہائے ہائے بیٹے آپ باہر جانے یار، آپ یہاں سے آپ پھر آتے نا یار، پھر جانے یار. اب نہیں میں نیک ہوں، میں شریف ہوں، میں آپ کی بیٹی کی خدمت کروں. نہیں 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 آپ جائیں، آپ کام ہی نہیں کرتے. ہاں بھائی آپ، ہاں یونیلیور، اوہ کتنا اچھا. اچھا آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ لم سے. ویری نائس. جی پی اے کیا تھا آپ کا؟ 3.9. واو. اچھا اور آگے پلانس کیا ہیں؟ جی میں تو کینیڈا موو کرنا چاہتا ہوں. کینیڈا. ہاں ویری نائس. اچھا گاڑی کون سی استعمال کرتے ہیں آپ بیٹا؟ بی ایم ڈبلیو. واو. اندر جا کے بیگم بیگم قسمت جاگ گئی ہے، کوئی ہماری دعائیں قبول ہو گئی ہیں بیگم، ایسا رشتہ اللہ کی طرف سے آیا ہے بھائی. اور بیٹی کہہ رہی ہے بابا وہ تو دیکھنے میں، ارے چھوڑو بیٹی، دیکھنے میں تو سبھی بات نہیں، ایسا یاد ہے مجھے کو دیکھو یار میں بھی بہت اچھا تھا دیکھنے میں. تم فکر نہیں کرو بیٹا، وہ تم کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بیٹا، تم جاؤ بیٹی، تم جاؤ بیٹی. یہ سسٹم بھی بول رہا ہے. اور کل جب ہنگامہ ہوتا ہے اور ستیہ ناش ہوتا ہے، پھر ہوتے کہاں تھے؟ ہمارے پاس ہی آتے ہیں ایسے لوگ. ہے بھائی کیا ہے بھائی، آپ نے سوچنا چاہیے تھا. آپ یہ پوچھتے کہ یار آپ کے دین کا معاملہ کیا ہے، آپ کا ایمان کا معاملہ کیا ہے، آپ کے اخلاق کا معاملہ کیا ہے. شادی میں تو یہ چیز دیکھنی چاہیے تھی. لیکن سسٹم بھی عزت کس چیز سے لنک ہوئی ہوئی؟ پیسے سے، شرافت سے نہیں. یہ ہے جناب سسٹم بی کی چند باتیں بتا دی. اس کے برعکس ایک سسٹم ہے. اچھا اس سسٹم نے سارے سسٹمز کا ستیہ ناش مار دیا. ہندوازم کو بٹھا دیا، کمیونزم بٹھا دیا، سوشلزم بٹھا دیا، سمجھے نا. یہ کرسچینٹی، جوڈازم، ان کا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ایک سسٹم ہے جو پھر بھی پنجے گاڑ کے کھڑا ہوا ہے، اور وہ ہے سسٹم اے. سسٹم اے کون سا سسٹم ہے بھائی؟ اسلام. سب پتہ ہے آپ کو، آپ کو سب پتہ ہے. سسٹم اے اسلام. نمبر 1 اسلامی کہتا ہے ڈیوائن گائیڈنس از utmost necessary for our affairs. utmost necessary ہے بس، that's it. ہاں انٹلیکٹ جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے. انٹلیکٹ کمز آفٹر وہی ڈیوائن گائیڈنس. ٹھیک ہے استعمال کریں، لیکن جہاں قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا ایسے ہے تو ویسے ہی ہو. چپ. دیکھیں میں سوچ رہا تھا کل واک کرتے صبح کہ یار یہ جو شکاری کتے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے ماسٹر کو کویسچن نہیں کرتے. وہ اشارہ کرتے ہیں اس کے پیچھے جاؤ، وہ جائے گا اس کے پیچھے. وہ یہ نہیں کہا یار اتنا خوبصورت سا یہ خرگوش ہے، آپ کس کو شکار کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ اس کو گھر لے آتے. وہ یہ نہیں پوچھتا. وہ آپ پہ اشارہ کرے گا نا، وہ آپ پہ آ کے پڑ جائے گا. وہ کتا آگ اور ویپن ہوگا نا، وہ آگے آگے پڑے گا، گولی کھا جائے گا، لیکن اپنے ماسٹر کو جو ہے نا وہ منع نہیں کرے گا. اس کو اتنی سمجھ ہے یار اوبیڈینس کی. ہم کو پتہ نہیں کہاں سے جو ہے وہ کویشچن آنا شروع ہو جاتا. تو انٹلیکٹ اچھی چیز ہے، لیکن وہی کے بعد یہ سسٹم. اچھا جو ہمارے نان مسلم بھی ہوتے ہیں نا، ہمیں پڑھاتے یہی ہیں. ہمیں نہیں کہتے تو مسلمان ہو جاؤ، ہم کہتے ہیں بھائی یہ بتا رہا ہوں میں سسٹم سمجھا رہا ہوں. اسلام تو یہ کہتا ہے. پھر تھرڈ کیا ہے کہ سکسیس کیا ہے؟ آخری بات، سکسیس کیا سسٹم اے میں؟ پیسہ. ہاں سکسیس ہے سبمیشن ٹو دا کریٹر، کہ جو ہمارا جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کی سبمیشن سکسیس ہے. اب جنت بڑی ملتی ہے چھوٹی ملتی ہے ہم کو تو نہیں معلوم ہے یار، وہ تو اللہ کو معلوم ہے بھائی.
ہمارا کام کیا ہے؟ سبمٹ کرنا. حکم آ گیا بس چپ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی کہ یار کم از کم ہم شکاری کتے سے تو بہتر ہوں. وہ تو اپنے ماسٹر کو کویسچن نہیں کرتا, ہم کرتے ہیں کویسچن. یار وہ جانور ہو کے اس کو اتنی انٹیلیجنس ہے, سوچیں کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے نا. ہم تو کم از کم اس جانور سے تو بہتر ہو جائیں کہ بھائی نہیں یار بس کہہ دیا نا اللہ نے بس. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. سسٹم اے سسٹم بی کا کوئی کویشچن ہے آپ کے پاس؟ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یہ سب ہمیں باتیں پتہ تھیں, ہم ان کو صرف ایک ٹرمنالوجی دے رہے ہیں. آئیے ہاں وہ تو میں کہتا ہوں نا پیار سے. اب میں کیا کہوں, اب اس کو اتنا لمبا پڑھنا سیکولر کیپیٹلسٹک سسٹم تو وہ تو زبان ہی پریشان ہو جاتی ہے. تو بیٹا آپ وہاں بیٹھ جاؤ اس کو چیز پہ تاکہ اور جو گیسٹ آئیں تو وہ بیٹھ سکیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم اس کو سمپل سسٹم بی کہہ دیتے ہیں, ان کو ہم سسٹم اے کہہ دیتے ہیں. اور جب ہم نان مسلم بھی ہوتے ہیں تو ہم کو ان کو ایسے ہی پڑھاتے ہیں. ہم کہ بھائی یہ سسٹم اے ہے یہ سسٹم بی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سسٹم اے کو ایکسیپٹ کر لیں, آپ اینالائز تو کریں. اب مجھے آپ کو سنائی تھی کہانی, ایسے سوری آپ کا سوال پھر کہانی. ہاں سسٹم اے تو اپلائی ہوگا ہی ہوگا ہمارے ریلیجس سسٹم سے. سسٹم بی کو ہم سم واٹ اسسٹنس لینی چاہیے سسٹم اے کو اپلائی کرنے کے بعد, یا بالکل ہی اسے اومٹ کر دیں؟ بالکل ہی اومٹ کر دینا چاہیے. وہ تو مطلب یہ تو میری ریکمنڈیشن ہے, میری سلیمان احمد کی, اینڈ بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فورس یو ٹو ڈو دیٹ. اچھا جناب, اس کی مثال یہ ہے کہ میرے پاس مرسڈیز ہے, تو جب میں مرسڈیز بھگاؤں تو کیا میں ایف ایکس سے ہیلپ لوں؟ آپ بولیں یار وہ تو آپ کو اور پریشان کر دے گی نا. ایک بہترین گاڑی ہے, وہ تیز موو کر رہی ہے, اگر آپ نے اس میں ایسا کرتا ہوں میں اپنی مرسڈیز کے نا ایف ایکس کا نا کاربوریٹر لگا لیتا ہوں. تو لوگ بولیں ایسی باتیں نہیں کرو یار, وہ ان اے ہول ہے. میں آ رہا ہوں, وہ ان اے ہول ایک چیز ہے. کہتے ہیں نا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اگر آپ کٹ اینڈ پیسٹ کریں گے تو وہ بینیفٹس نہیں ملیں گے. جیسا وہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ایک تو ہماری سلیپ مینجمنٹ ورک شاپ کر لیں, یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, نہیں ہے تو یہاں سے ایک ڈی وی ڈی خرید لیں. اچھا ایک دفعہ ڈی وی ڈی خرید لیں نا, پھر آپ اس کے بھلے 1000 کاپیز میں نا, آپ کو ہم سے پرمیشن نہیں ہے لینے کی. لوگ یہی کرتے ہیں, ایک دفعہ خریدتے ہیں, فائدہ بھی زیادہ ہوگا ڈی وی ڈی, اس سے زیادہ فائدہ ہوگا نا. ہاں نہیں نہیں وہ پڑی ہوئی ہے نا, وہ اعظم آئیں گے تو ان سے لے لیجیے گا. ہاں اس کو لے کر اسے کاپیز بنا کے آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے رہیں, مجھے ہمیں کوئی ایشو نہیں, لیکن ایک دفعہ تو ضرور خریدنی پڑے گی. اچھا تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ جو میں نے زندگی میں چوٹ کھائی تھی وہ یہ کھائی تھی کہ جی جب مجھے پتہ چلا کہ بوری کا امتی فی بکوریہا, امت کی برکت تو سویرے میں ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے الصبحۃ تمنع الرزق, صبح کی نیند رزق کو روک دیتی ہے. ارے بھائی صبح کی نیند رزق کو روک دیتی ہے, الصبحۃ تمنع الرزق. اب جب یہ پتہ چلا کہ صبح تو بالکل پسند نہیں کیا گیا سونا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث منقول ہے کہ حضور نے فرمایا فاطمہ کہاں سو رہی ہے, اس وقت تو رزق بٹنے کا وقت ہے نا. تو ہم نے اٹھنا شروع کر دیا, لیکن پریشانی میں ہم آ گئے, اس لیے کہ جہاں فجر کے بعد سونا منع کیا گیا ہے وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے قیلولہ, دوپہر میں آدھا گھنٹہ سونا. اگر آپ صبح اٹھ گئے اور قیلولہ آپ نے نہیں کیا نا, پھر دیکھیں کیا ہوگا آپ کے ساتھ. آپ چلے گا نہیں سسٹم آپ کا, پریشان ہو جائیں گے آپ. آپ بتائیں آپ فجر کتنے بجے ہوتی ہے بتائیں؟ اور 4:30 پہ تو جماعت ہے. 3:30 تک تو شاید چلیں یہ دیکھیں میں آ گیا 3:26 پہ فجر شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نہیں یہاں لاہور کا, سوری. اچھا اور جناب سن رائز ہے 5:02 اور مسجد میں جماعت ہے 4:30 بجے. چلیں آپ 4:15 بجے بھی اٹھ گئے اور 4:30 تو 4:15 بجے کے بعد تو سونا ہی نہیں ہے. اب 4:15 بجے کے بعد سوئیں گے نہیں تو ہوگا کیا آپ کے ساتھ؟ برا حال نہیں ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے دوپہر میں قیلولہ کر لیا ہاف این آور کا یا 20 منٹس کا 25 منٹس کا, تو پھر سسٹم آن ہو جاتا ہے. تو اس کا جو جواب تھا وہ یہ تھا, یہ علی آپ کے لیے میں سارا یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس چکر میں پڑھے ہی نہیں. اب فل آپ کو ایک مرسڈیز مل رہی ہے, چھوڑ دو ایف ایکس کو یار, یو نو. اب میں آپ کو کہانی سناتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں. ایک چھوٹا سا ہاں یہ صرف وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹریننگ کی بھی وہ دے رہے ہیں,
تو اے اور بی لکھنا جو ہے سائیکولوجیکل پیٹرن. ہاں ہاں بالکل, ہاں بالکل بالکل. ہاں اچھا وہ جو بہت تیز ہوتے ہیں نا وہ بھی شو مچاتے ہیں لوگ. بی کیوں کہا اس کو آپ نے؟ میں کہا آپ ایکس وائی کہہ رہے ہیں. پبلک بڑی تیز ہے نا, وہ پبلک سمجھ آتی ہے. اس کو بی کو کہا آپ نے. میں کہا دیکھو ٹینشن نہیں لو یار, اس کو ایکس وائی کہتے ہیں, اسی کو جا کے نا ایکس اور وائی لکھ دیتا ہوں تو لوگوں کو سکون آ جاتا, چین آ جاتا. لیکن وہ کام ہو جاتا ہے آپ کا سوال, کیونکہ وہ انگرین ہو جاتا ہے. اب دیکھیں اتنا بھی تو شرافت سے زندگی میں نہیں گزارنا نہیں, مطلب آپ کا کیا مطلب ہے کچھ بھی نہ کریں, یہ تو نہیں طریقہ, یہ تو صحیح طریقہ نہیں. اچھا ابھی کہانی بڑی اہم آنے والی. ہاں بولیں. آپ نے جو بریک دی ہے اس میں نماز کھانے کے علاوہ سونے کا ٹائم ہے, 1 گھنٹہ کافی ہوتا ہے. لیکچر سنیں اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جو میں کرتا ہوں وہ بھی آپ کریں. میں یہ کرتا ہوں کہ میں کھانا قربان کر دیتا ہوں. اچھا اس کا طریقہ یہ ہے, دیکھیں ایک میں آپ کو ایک دل کی بات بتاتا ہوں کہ بتا دوں, آپ برا تو نہیں مانیں گے. بات اصل میں یہ ہے کہ جتنے کوانٹٹی ہم کھانے کی ابھی کھا رہے ہیں, یہ جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اتنی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. وی آر گروسلی اوور ایٹنگ. ہمارے جسم بڑے ہوتے ہیں, ہائٹس وغیرہ بڑی ہوتی ہیں 21, 22, 23 سال تک کے لیے. اس کے بعد کھانے کی کوانٹٹی کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے باڈی کی. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ڈیمانڈ کم ہوتی ہے اسی وقت ہماری شادیاں ہوتی ہیں, اسی وقت ہماری نوکریاں لگتی ہیں, اسی وقت ہمارے پاس جو ہے نا یہ خدمت گزار بیگمات آتی ہیں اور جو ہے ہم کھانا بڑھا دیتے ہیں. ہاں ہم بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ اتنا کھاؤ کہ کمر سیدھی رہ سکے, اور 1 سے لے کے 8 لقمے کھاؤ. بھائی 8 لقموں میں تو ہم وارم اپ ہوتے ہیں. میں اپنی مثال دے رہا ہوں, آپ چھوڑ دیں, میں اپنی مثال. اچھا پھر حضور نے فرمایا اچھا یہ بہت مشکل کام ہے 8 لقمے, کوشش کرنا آپ کو بہت پریشانی ہوگی. اچھا 8 لقمے تو مشکل کام ہے, تو حضور نے کہا کہ اچھا اگر یہ نہ کر سکو تو پھر یہ کرو کہ پھر 1/3 کھانا کھا لو, 1/3 پانی, 1/3 خالی. ہم کرتے کیا ہے, ہم پہلے تو پیٹ بھر لیتے ہیں پورا, اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ پانی کی جگہ خود بناتا ہے اور ہوا کے لیے لنگز ہیں. تو وی آر اوور ایٹنگ, آنیسٹلی وی آر اوور ایٹنگ. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ کیا کریں, 1 کیلا کھا لیں, 1 سیب کھا لیں, کھانا مت کھائیں. آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے, سنت کے بھی آپ قریب چلے جائیں گے, آپ کو قیلولہ بھی مل جائے گا, آپ فریش بھی ہوں گے. آپ ٹرائی کر کے دیکھیں آج. اب آج نہیں کریں, اب تو ہمارے مہمان ہیں, چلو فلیٹی کے کھانے اچھے کھا لیں. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ میں تو یہ کرتا ہوں بھائی, 1 کیلا کھا لیتا ہوں اور جا کے سو جاتا ہوں. اس لیے کہ دیکھیں اگر آپ کا انسٹرکٹر ہی فریش نہ ہو تو آپ کا ہوگا کیا, اگر کوئی نیند آ رہی ہو. تو میں کہتا ہوں بیٹا سلیمان کوئی بات نہیں, کھانے تو کھاتے ہی رہتے ہیں, تو جو ہے نا آج ہم تو کیلا کھا کے ہم سو جاتے ہیں. تو اس میں مجھے کیلے کھانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 12 منٹ نہیں 2 منٹ لگتے ہیں, اور نماز بھی ہو جاتی ہے اور قیلولہ بھی ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ کریٹو سولوشن. آگے چلیں. نہیں آنیسٹلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ اچھی ہے, جو ڈاکٹر صاحب ایسی بات ہے نا, بہترین طریقہ ہے کہ آپ ڈائٹ کم کر دیں, حضور کی سنت بھی پوری ہو جائے گی, اجر بھی ملے گا, اور آپ کی صحتیں اچھی ہو جائیں گی. ورنہ جو برا حال ہوا ہے صحتوں کا وہ تو ابھی آئے گا, وہ ڈسکشن میں آئے گا انشاءاللہ. میں تو وہ آلہ بھی لے کے آیا ہوں بلڈ پریشر والا, اس دفعہ خرید کر آیا ہوں دبئی سے. تو بلکہ وہ آپ کیا کرو اعظم, وہ میرے بستر پہ رکھا, اس کو لے آؤ. آپ کا بھی میں بلڈ پریشر سب کو چیک کرنا ہے میں نے آج. ہاں نہیں ہم سیریس, نہیں کھانے سے پہلے ہی کروں گا, آپ کوشش کریں گے بعد میں جو بھی. اچھا کہانی سن لیں پھر آگے چلتے ہیں. لیکن آگے چلنے سے پہلے ہماری پالیسی ہے کہ گیسٹ کی انٹروڈکشن ضروری ہوتا ہے نا. سر آپ کا بھی تعارف سر ہو جائے. آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہیں. I've already attended one workshop at Karachi earlier this month, and I was offered and I grabbed this opportunity, and I'm very excited to be here with you. I'm told a group of intellectuals. ہاں بالکل ماشاء اللہ. تھینک یو سر, آپ نے ٹائم نکالا, آپ آئے ماشاء اللہ. اچھا اب یہ واقعہ سن لیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں.
اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ایک مولانا صاحب نے شکاگو میں نا مجھے ڈوز لگائی کوئی 600 ملی گرام کی. اچھا انہوں نے نا یہ پوائنٹ سمجھائے مجھے, یہ سسٹم اس طرح سے نہیں کہا لیکن فاؤنڈیشنز بتائیں کہ بھائی ہمارے عقیدے کی فاؤنڈیشن جو ہے وہی ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے, اس طرح سے سمجھایا. تو وہ ہمیں سمجھ بھی آ گئی بات کہ یار واقعی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ڈوز لگ گئی. اللہ نے کیسے بچایا؟ ہوا یہ کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا شکاگو سے نیو یارک ڈرائیو کر رہا تھا, تو تقریباً جو ہے یہ 1 دن کی ڈرائیو ہے. تو میں نے کہا اتنی لمبی ڈرائیو ہے, ہماری ایک اہلیہ بھی تھیں اور ایک بچہ بھی تھا. تو میں نے کہا یار یہ بڑا پرابلم ہوگا, کیا کروں؟ تو مجھے خیال آیا کہ ہمارے والد صاحب کے دوست ہوا کرتے تھے, ان کا نام تھا دل نواز صدیقی صاحب, ڈاکٹر دل نواز صدیقی, جو کلیرین یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے. اچھا کلیرین چھوٹا ٹاؤن ہے پینسلوینیا میں. ہاں تو میں نے کہا کہ یار انکل جو ہیں ہمارے وہ تو اکیلے رہتے ہیں, بچے بھی ان کے نہیں ہیں, اپنی اپنی جگہوں پہ چلے گئے. تو ایسا کرتا ہوں کہ انکل کو کال کرتا ہوں, تو ایک سے 2 شکار ہو جائیں گے. ایک تو انکل سے مل لیں گے, دعائیں مل جائیں گی. دوسرا یہ ہے کہ میں جو ہے وہ اچھا یہ آ گیا, میں جو ہے رات کو وہاں ٹھہر جاؤں گا, بیگم بچوں کے لیے بھی آسان ہو جائے گا. تو آدھا ڈرائیو آج کر لوں گا آرام سے, آرام کر کے دوسرے دن نکل جاؤں گا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کال کیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہاں کیسے ہو, ٹھیک ٹھاک ہو. میں کہا ڈاکٹر صاحب میں نیو یارک ڈرائیو کر رہا تھا اور جو ہے وہ اچھا وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تھوڑا سا میرے اندر ایک وہ ہو, لیکن اصل پرابلم یہ ہوا کہ وہ اتنا پاکستان سے باہر رہا ہوں نا میں, تو وہ تھوڑا سا ہمیں وہ ادب میں ہماری تھوڑی کمی ہے. تو میں نے صاف صاف ہی کہہ دیا بھائی, میں کہا ڈاکٹر صاحب میں سوچا تھا کہ ہم آپ کے گھر ٹھہر جائیں. ہاں ہاں بیٹا ضرور آئے ہیں, بڑی خوشی ہوگی. اور ایک میں کہا بیگم بھی, ہاں ہاں بالکل بیٹی کو لے کے فلاں. اچھا مجھے کہنے لگے, پھر کال آئی ان کے 1-2 گھنٹے بعد, ارے تم آ ہی رہے ہو نا, تو تم ایک تقریر کیوں نہیں کر لیتے یونیورسٹی کے اندر؟ میں نے کہا او ہو, میں نے کہا کہ انکل رہنے دیں. کہ نہیں تم کرتے تو رہتے ہو یونیورسٹی سے تقریریں, تو تم کر لو. تو میں نے چلو کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا کیا کس پہ تم کرو گے؟ تو میں نے کہا میں ایسا کرتا ہوں تاجکستان پہ میں ایک اسپیچ دیتا ہوں. اچھا میں کرتا تھا, ہسٹری بتائی, کرنٹ سچویشن بتائی, اور بتایا کہ اس طرح سے وہاں ہو رہا ہے, کیونکہ میں ٹریول کرتا تھا ان علاقوں میں. میں چلو صحیح ہے, تقریر بھی ہو جائے گی. اب چھوٹی سی وہ یونیورسٹی ہے. خیر جب میں پہنچا تو میں نے کہا چلو بھی فریشن اپ ہو جاؤ, میں دوپہر تک پہنچ گیا, فریشن اپ ہو جاؤ پھر چلتے ہیں تقریر کرنے. ٹھیک ہے. تو سب کرا کے اب ہم نکلے. تو اب یہ دن تھا, کوئی شاید سیٹرڈے تھا یا سنڈے تھا. تو جب ہم اس طرح تقریر میں کرتا تھا تو 20-25 اسٹوڈنٹس آتے ہیں, کون انٹرسٹڈ ہوتا ہے تاجکستان پہ. اس دن میں دیکھا کہ کافی سارے اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ انکل کوئی اور بھی ایونٹ ہے آج؟ کہ نہیں تمہاری تقریر میں جا رہے ہیں. میں اتنے کہتے ہاں. تو میں نے کہا کہ یہ تاجکستان پہ اتنا انٹرسٹ کیسے ہے اسٹوڈنٹس کا؟ کہ نہیں وہ ہوا یہ تھا کہ میں تاجکستان کی بات کی تھی نا, تو اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ نہیں تھے, تو میں ٹائٹل بدل دیا تقریر. میں نے ٹائٹل آپ نے کیا کر دیا؟ تقریر کا ٹائٹل رکھا انہوں نے جہاد ان اسلام. ارے بھائی میں نے کہا بھائی یہ کیا کر دیا آپ نے, یہ تو میں تو عالم بھی نہیں ہوں, مجھے تو نالج بھی نہیں. کہ نہیں تم کر لو نا, کوئی میں نے کہا انکل آپ نے کیوں کر دیا؟ نہیں دیکھو لوگ کم تھے تو میں کہا زیادہ ہو جائیں گے. اچھا اب ہوتا یہ تھا کہ جب میں پہنچتا تھا کیمپسز کے اوپر, تو اب آپ میرا حلیہ دیکھا ہے آپ نے, شلوار قمیض داڑھی ٹوپی, یہ اس حلیے میں. اب جب میں پہنچتا تھا تو یوزلی ڈبل ہو جاتا تھا. مجھ کو دیکھتے ہی نا جو نہیں آنے والے ہوتے تھے نا وہ بھی آ جاتے, کیونکہ آواز لگ جاتی تھی طالبان آ گئے. اب وہ طالبان او جناب سب پہنچ. میں کہا یار انکل نے نا آج پھنسایا ہے, میں کیا ان سے کوئی بحث بھی نہیں کر سکتے, ڈانٹ بھی نہیں سکتے. خیر میں جا کے کھڑا ہو گیا. اب وہ کھچا کھچ بھرا ہوا وہ ہال. اچھا اس میں مسلمان ہوں گے ہارڈلی 10-12 اسٹوڈنٹس, باقی سارے گورے, اور وہ بھی پینسلوینیا کے چھوٹے سے گاؤں کے گورے. انہیں پر کبھی لوگوں نے تو میں دیکھا ہی تھا نا کبھی ایسی کوئی چیز, کیوں دیکھے تھے مجھے کیونکہ وہ 9/11 ہوا نہیں تھا, 94-95 کی بات ہے, 96 کی ہوگی. خیر ہم کھڑے ہو گئے. اب میں نے کہا کیا بتاؤں گا جہاد ان اسلام, پہلے تو بتاؤ اسلام کیا ہوتا ہے. تو میں نے فنڈامنٹل شروع کیا. دیکھیں بھائی اسلام یہ ہوتا ہے, اللہ ہوتے ہیں جو ہمارے کریٹر ہیں, ان کو ہم اللہ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں محمد جنہیں ہم کہتے ہیں, پیس بی اپون ہم. پھر ہمارا حضرت عیسیٰ پہ ہم بلیو رکھتے ہیں, کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پہ بلیو کرتے ہیں. آسمانی کتابیں ہیں, قرآن ہے, ساری باتیں نا بڑے غور سے سن رہے ہیں, نوٹ بھی لے رہے ہیں. اچھا اب ہوتا یہ تھا کہ جب میں پہنچتا تھا کیمپسز کے اوپر, تو اب یہ دن تھا, کوئی سیٹرڈے تھا یا سنڈے تھا,
اب آیا جہاد پہ بولنا پڑے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی جب آپ پبلکلی بول رہے ہیں تو آپ غلط بھی نہیں بول سکتے. غلط بولے تو پھر اللہ کو حساب دینا ہے, یہ بھی نہیں کر سکتے. اب آپ جو ہے کھل کے بھی بول سکتے ہیں, بڑے احتیاط سے بولنا پڑتا ہے. تو میں نے کو بتایا کہ جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے اسٹرگل ہوتی ہے اور اس کے اندر وار بھی ہوتی ہے اور وار کے ریزنز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا, فائر انجن ہے, کہتے ہیں جی یہ ہوتا ہے. تو میں فائر انجن آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے بمپرز ہوتے ہیں, اتنے بڑے کیوں ہوتے ہیں؟ فائر انجن کے بمپر اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر فائر انجن جا رہا ہو, یو ایس کے بتا رہا ہوں اور یورپ میں بھی ہوتا ہے, اگر فائر انجن جا رہا ہو اور آپ کی گاڑی سامنے آ جائے تو آپ کو ہارن دے گا وہ پم پم, اور اگر آپ نہیں ہٹے تو کیا کرے گا؟ مارے گا, چاہے آپ کی جان جائے, چاہے آپ کی گاڑی میں بچے بیٹھے ہوں, وہ مار کر آپ کو سائڈ پہ کرے گا اور آگے چلا جائے گا. اس لیے کہ آگے بلڈنگ جل رہی ہے جس میں پتہ نہیں کتنی زندگیاں ہیں. آپ کو تو لا ہے, آپ کو رول بھی بتایا گیا تھا, لائٹس نہ بھی دے, آپ کو صرف ایسی پولیس گاڑی تیز چلے تو لوگ سائڈ پیچھے دیکھ کے ہٹا دیتے ہیں گاڑی, کہ پولیس کی گاڑی جا رہی ہے چلو بھی جگہ دو. تو میں کہا آپ لوگ ہٹ کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں. تو میں کہا ایسے ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کو مسلمان نہیں ہونا, اب مت ہو, لائک رہا فدی. دیکھیں اگر آپ کسی اور کو مسلمان ہونے سے روکیں گے تو ہم آپ کو سمجھائیں گے, اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو ہم کو راستے سے ہٹا دیں گے. اس کو کہتے ہیں اس کو جہاد کہتے ہیں. تو میں ڈز اٹ میک سینس؟ تو کہتے ہیں ہاں اٹ میک سینس. دیکھیں سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا. میں کہا یہ تو صحیح ہے نا, کیونکہ ہمارے جو بلیف ہے وہ یہ کہ یہ تو جہنم میں جائے گا, تو آپ خود جہنم میں جائیں, آپ جائیں, لیکن آپ اوروں کو تو نہ لے کے جائیں نا یار. تو ان کو ایگزامپل دی کہ بھائی آپ کے فائر انجن میں یہ کرتا ہے تو ہم بھی اگر ضرورت پڑے گی تو یہ کرتے ہیں. میں کہا فل ڈوز دے دو تاکہ بعد میں نا یہ چیزی نہ ہو. پھر آپ تو لڑتے بھی ہیں, آپ تو فلانے کرتے تو پہلے ہی بتا دو. خیر وہ ہم نے بتا دیا, جو اس طریقے سے بتایا تو ان کو سمجھ آ گئی سب کو. ہاں ٹھیک ہے بالکل میک سینس میک سینس. اچھا اب سوالات شروع ہوئے. خیر پہلے تو سوال چلتے رہے. اب ایک آیا بڑا کھنکھناتا ہوا, اور اگر وہ مولوی صاحب نے میری تقریر نہیں کی ہوتی نا میں پھنس جاتا. یہ کہتی ہے why are you not allowed to have pork in Islam؟ تو میں نے کہا بیکاز اللہ says don't have it. کہتی but why؟ تو میں نے کہا I told you. Remember I told you Allah? Yeah. Allah said don't have it. کہتی but why؟ I'm just telling you right. اللہ said don't have it. اللہ نے کہا نہیں کرو, ختم. اس لیے تو باقی لوگوں نے کہا ہاں صحیح تو کہہ رہا ہے گورے میں, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا وہ مسئلہ حل ہو گیا, جان بچ گئی. اور میں نے اللہ کا اتنا شکر کیا کہ میں ایسا پھنستا نا اس دن, میری تو جان عذاب میں ڈال دیتے اگر میں یہ کہہ دیتا نا یہ گندا ہوتا ہے. وہ پتہ کہتی ہے if I have a piggy in my house and I keep it very very clean, can I have my own piggy؟ وہ یہ کہتی ہے اگر میرے اپنے گھر میں ہو اور میرے کو بہت نہا کے رکھوں تو اس کو کھا سکتی ہوں کیا؟ میں کہوں کہ نہیں جی وہ بہت بے شرم جانور ہوتا ہے, اس سے بے شرمی آتی ہے. میرا والا بہت شرم والا ہے, وہ تو اتنا شرمیلا ہے کہ تو وہ تو آپ نہیں ہوں گے اتنے شرمیلے. کیا میں اسے کھا سکتی ہوں؟ یعنی آپ نے غلط کھولا نا آپ پھنس جائیں گے. اصل بات کیا ہے, یہ سسٹم ایک ہی, وہ دیکھیں ڈیوائن guidance is utmost necessary for affairs, intellect comes after it. اللہ نے کہتے ہیں نکالنا بس ختم ہوگی بات, اب ٹینشن مت لیں. چی اس لیے کہ وہ سسٹم بی کی کرپشن ہے نا, ہم کو ہر چیز سمجھ آئے گی تو ہم کریں گے. سسٹم بی یہ کہتا ہے کہ جب تک سمجھو نہیں کرو مت, سمجھنا ضروری ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ سے جو ایجوکیشن سسٹم ہے زندہ باد, وہ سکھاتا ہی کیا ہے کہ آپ پہلے سمجھیں اور آپ اپنے انسٹرکٹر سے پوچھیں, سمجھ آئے گی تو کریں ورنہ نہ کریں. لوگ کیا کہتے ہیں یار یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے یار, یہ کیا طریقہ ہے یار کہ بس وہ ایک مرد تو 4 بیویاں رکھ سکتا ہے اور ایک عورت کے پاس 4 مرد نہیں ہو سکتے, یہ سمجھ نہیں آ رہی بات. بھائی ایزی, اس کی اجازت ہے, اس کی اجازت نہیں, ختم. اب ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ اب اس کی حکمت ہے تو حکمتیں آپ ڈھونڈتے رہیں, ختم ہو گئی بات. بھائی 4 ہی کیوں, 6 کیوں نہیں؟ 4 سے تو دل نہیں بھرتا. پبلک بھائی نہیں بھرتا تو نہیں بھرتا یار, دنیا دل بھرنے کی جگہ ہی نہیں ہے. 2 ہی ہونا چاہیے تھا, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ کسی اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ بہت خطرناک باتیں ہیں سسٹم اے کے پوائنٹ آف ویو سے.
کیونکہ وہ کرپشن ہے. یہ بات کلیئر ہوگی. اب ہم جب آگے چلیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ویژنس کی ہم باتیں کر رہے ہیں اس میں سسٹم اے کیا کہہ رہا ہے اور سسٹم بی کیا کہہ رہا ہے. یہ ہم آئیں گے.